بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب خوبی جانتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کتنے زیادہ اہمیت کے عمل ہیں کہ اسی کی وجہ سے ایک پارٹی کو انتخابی نشان کی وجہ سے محروم کر دیا گیا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے میں عدالت کو مطمئن نہیں کر سکتی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جماعت اسلامی میں انٹرا پارٹی الیکشن کا رواج آج سے نہیں ہے، بلکہ جب یہ قائم ہوئی تھی 1942 میں، تو تب سے اس کے ہاں اس انٹرا پارٹی الیکشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے جو بانی امیر تھے وہ مولانا مودودی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جتنا عرصہ انہوں نے ذمہ داری ادا کرنی تھی وہ ادا کی، اور اس کے بعد ایک عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب یہ ذمہ داری نہیں ادا کر سکتا۔ پھر انہی کی زندگی میں میاں طفیل محمد کو جماعت اسلامی کا امیر بنایا گیا۔ پھر جب انہوں نے 2-3 ٹرم جب یہ گزاری، اس کے بعد پھر انہوں نے معذرت کر لی۔ میاں طفیل محمد جو تھے وہ مولانا مودودی کے سیکرٹری جنرل تھے۔ تو پھر جب مولانا میاں طفیل محمد صاحب نے جب معذرت کرنا چاہی، تو ان کے جو سیکرٹری تھے ان کو ارکان جماعت نے امیر منتخب کر لیا، جو کہ قاضی حسین احمد تھے، اور انہوں نے بھی 2-3 ٹرم جب لگائیں، تقریباً 20-22 سال وہ امیر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہی کے سیکرٹری جنرل جو تھے وہ سید منور حسن، ان کو جماعت اسلامی کا امیر منتخب کیا گیا ارکان جماعت میں۔ اور اس کے بعد پھر جب ان کی ٹرم پوری ہوئی تو انہوں نے معذرت کر لی، اور اس کے بعد پھر سراج الحق صاحب کو جماعت اسلامی کا امیر منتخب کیا گیا، اور مسلسل 2 مرتبہ وہ وزیر رہے، امیر رہے۔ اور اس کے بعد پھر جو 2024 کی جو الیکشن ہوئے تو اس دوران انہوں نے پھر معذرت کر لی اور اپنی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جتنا ہم یہ چاہتے تھے کہ الیکشن میں نتائج بہتر آئیں وہ نہ آ سکے، ہماری پوری کوشش کے باوجود ایسا نہ ہو سکا، تو پھر انہوں نے معذرت کر دی۔ یہ تو مختلف ادوار ہیں، لیکن اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی پارٹی میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مقصد ہے جو اس کے بانی امیر ہیں وہ اردو سپیکنگ ہیں، اس کے بعد جو امیر بنے ہیں وہ بھی اردو سپیکنگ ہے، اور اس کے بعد پھر قاضی حسین احمد آئے وہ پشتون ہیں، اور ان کے بعد پھر سید منور حسن آئے وہ اردو سپیکنگ آئے، پھر ان کے بعد پھر جو امیر آئے وہ بھی پشتون تھے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کسی قسم کا وہ وراثتی معاملات نہیں ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا امیر بننے کے لیے اس میں کیا صفات ہونی چاہیے، یہ دستور کی روشنی میں ہم یہ بعد میں دیکھیں گے۔ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس میں طریقہ کار کیا ہے، کیسے وہ امیر بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے الیکٹورل کالج جو ہوتا ہے وہ ارکان جماعت کا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے بعض لوگ متفق ہوتے ہیں، بعض کارکن ہوتے ہیں، بعض حامیان ہوتے ہیں یا ووٹر ہوتے ہیں، لیکن جو ایک مخصوص مرحلے سے گزر کر، تربیتی حساب کتاب سے گزر کر اور مختلف بکس وغیرہ پڑھ کر اس کے بعد جو آگے اپنے آپ کو جماعت کے لیے پیش کرتے ہیں تو انہیں رکن جماعت کہا جاتا ہے، اور ان کی رکنیت کی منظوری جو ہے وہ ضلعی شورا دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا نام جو ہے صوبہ اور مرکز کی طرف بھی چلا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ جماعت اسلامی کے رکن بن گئے ہیں۔ اور پھر جب بھی الیکشن ہوتا ہے جماعت اسلامی کو ہر 5 سال بعد ہوتا ہے، تو یہ بیلٹ پیپر ان کو ایشو کیے جاتے ہیں جو کہ رکن جماعت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ بیلٹ پیپر ان کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں سے یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کون میرا رشتہ دار ہے کون ہے، بلکہ اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جو جماعت اسلامی کے لیے قربانی کا جس کے اندر جذبہ ہو، اور وہ علم، تقوی اور دیگر اچھی صفات کے والے سے سب سے زیادہ نمایاں تر ہو، تو اس کو جماعت کا امیر بنایا جاتا ہے۔ یہاں کسی قسم کی علاقے کی کسی کے لسانی تعصب نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جس کے ساتھ وابستگی زیادہ ہوتی ہے، جو علم و تقوی میں زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس کو امیر بنایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں یہ کہ کسی بھی تنظیم میں ایسا یہ بات نہیں ہے، آپ چاہے کوئی مذہبی تنظیم ہو یا کوئی سیاسی تنظیم ہو، اس میں آپ مختلف پارٹیوں کا آپ اس میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ پارٹی کی جو بنیاد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، اور اس کو کم و بیش 50 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک وہ پارٹی جو ہے وہ بھٹو خاندان کی دسترس سے باہر نہیں نکل سکی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ
ایک وراثتی نظام جو ہے وہاں چل رہا ہے، اور دادے کے بعد پوتے کی باری آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد مسلم لیگ کو آپ دیکھ لیں، وہ باقی مسلم لیگ اس سے پہلے کونسل مسلم لیگ، کنونشن مسلم لیگ، قائد اعظم مسلم لیگ، وہ تو باتیں چھوڑے، لیکن آج کل جو مسلم لیگ ہے وہ مسلم لیگ نواز شریف ہے یا نون لیگ ہے، تو وہ بھی اس خاندان سے باہر کسی اور کو ذمہ داری کسی صورت نہیں وہ برداشت کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ باقی مذہبی پارٹیوں کو بھی دیکھ لیں، چاہے بھی کتنی بھی مذہبی پارٹی ہو، لیکن وہ اپنے خاندان سے باہر وہ کسی اور کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بعض ایسی پارٹیاں ہیں جو کہ لسانی ہیں، جو کہ سندھی نام کی اگر کوئی پارٹی ہے تو اس میں بلوچی نہیں آ سکتا، بلوچی ہے تو اس میں پنجابی نہیں آ سکتا، یہ ان کے معاملات ہیں۔ تو جماعت اسلامی میں نہ کوئی کسی فرقہ کی اس میں فوقیت ہے، نہ کسی لسانی تعصب ہے، نہ اور کچھ ایسی بات ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، بلکہ اہلیت کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پر یہاں ذمہ دی جاتی ہے، اور یہی چیز ان سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی جو خوبی ہیں اور کس طرح کیا طریقہ کار ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔